حاضرین محترم، آج کی رات 12ویں شریف کی رات ہے۔ جس کو ذہنی طور پر منسوب آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے کیا جاتا ہے، اور آپ کے نام نامی کا صدقہ، آپ کی نسبت عالی شان کا صدقہ اور آپ کی عطا کا صدقہ آج کی یہ شب اس لیے بھی اہم ہے کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد 30 مارچ 2024 بروز ہفتہ حضور خواجہ عالم کا تیسرا عرس مبارک منعقد ہوگا۔ تو آج کی شب 1 مہینہ پہلے کم و بیش ہم ایک چراغ روشن کرتے ہیں جس میں حضور خواجہ عالم کے پیارے ساتھی شامل ہوتے ہیں، اہل محبت اہل درد شامل ہوتے ہیں، اور مل کر ایک خواجگان کا چراغ روشن کیا جاتا ہے جس کا مقصد عرس کی تیاری ہوتا ہے۔ ایک پیغام ہوتا ہے کہ خواجگان کا جو عرس آ رہا ہے ہم سب مل کر اس عرس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو میں تہ دل سے مشکور ہوں، تہ دل کے ساتھ محبتوں کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں میرے تمام معززین، میرے پیارے، میرے اس شہر کے تمام وہ احباب جن کو مالک نے عزتوں اور حرمتوں سے نوازا ہے، میرے پیارے مریدین، درویش، خلفائے کرام جنہوں نے مل کر آج حضور خواجہ عالم کی بارگاہ میں حاضری دی اور میرے ساتھ مل کر آج اس چراغ کو روشن کریں گے۔ حاضرین محفل، یہ چراغ اس لیے روشن ہے کہ یہاں پر انسانیت کی محبت روشن ہے۔ واللہ باللہ اس کائنات، اس دھرتی میں کہیں پر بھی اگر آپ کو رونق نظر آئے گی، اگر آپ لوگ گہرائی میں جائیں گے تو وہاں پر انسانیت کا آپ کو پیار نظر آئے گا۔ اللہ کی یہ کائنات، یہ دھرتی پیار کو مانتی ہے۔ جہاں پر بھی کبھی تفریق آ جاتی ہے، جہاں پر بھی کبھی چھوٹے اور بڑے کی تمیز آ جاتی ہے، وہاں سے پیار غائب ہو جاتا ہے، وہاں سے عزتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ انسان بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہی میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس شمع کی روشن کرنے کا مقصد یہ ہے انسانیت کی محبت کی شمع کو روشن کریں، پیار کو روشن کریں۔ ہم سب کو خدا نے بنایا ہے، ہم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ اگر کوئی بڑائی کسی کو ملتی ہے تو دلوں میں محبت کو بسانے سے ملتی ہے۔ کائنات میں جب بھی کسی نے کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تب دیکھا ہے جب اس انسان کے دل میں انسانیت کا پیار بسا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بڑے مقام پر وہ بندہ فائز ہوتا ہے جس کو چھوٹا نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو کہیں پر بھی چھوٹا اور کمتر نظر آنا بند ہو جائے، وہ سمجھ جائے کہ اس کو خدا نے بڑا مقام عطا کر دیا۔ اور اگر آپ کو انسانیت کیڑے مکوڑے نظر آتی ہو تو سمجھ جانا آپ کی عزت عارضی ہے، آپ کی حرمت عارضی ہے، آپ کی بڑائی عارضی ہے۔ خدا را خدا، انسانیت سے محبت کرنا سیکھیں۔ صدقہ مال و زر کا ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب نے سمجھے تو صرف مال و زر کو صدقہ نہیں کہا، فرمایا کسی پیاسے کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹے اور پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ جتنے بھی اللہ کی عبادات کے رموز ہیں، آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو انسانیت کا پیار نظر آئے گا۔ چاہے وہ باجماعت نماز پڑھنا ہو، چاہے قربانی کرنا ہو، چاہے زکوٰۃ دینا ہو، چاہے سحر و افطار کرانا ہو، چاہے مل کر حج بیت اللہ کا سفر کرنا ہو۔ مجھے کوئی ایک لمحہ ایسا بتا دیں جہاں پر انسان کا کام نہیں ہے۔ نماز انسان اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ نے فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھو، محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ تمہارے دائیں بھی بندہ ہو، تمہارے بائیں بھی بندہ ہو، تمہارے آگے بھی بندہ ہو، تمہارے پیچھے بھی بندہ ہو، تمہیں پتا چلے میرے دائیں والا کس حال میں ہے، میرے بائیں والا کس حال میں۔ تم زکوٰۃ دو، انسان کو دو، یا اللہ قربانی میں نے تیرے راہ میں کی ہے، کیا تیرے گھر میں لٹکا ہے؟ کبھی آج تک کسی نے کوئی جانور ذبح کر کے کسی جامع مسجد میں لٹکائے؟ کبھی لٹکائے؟ ہے تو خدا کے لیے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کے گھر میں لٹکائے، کیونکہ قربانی خدا کے لیے۔
یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا خود بھی کھاؤ، اپنے جیسے انسانوں کو کھلاؤ، اپنے جیسے انسانوں کو کھلاؤ۔ آج ہم لوگ اس لیے برباد ہو رہے ہیں، ہمارے اندر سے انسانیت کا پیار ختم ہو رہا ہے، ہمارے اندر ہماری خانقاہیں کیوں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے دربار ہمارے آستانے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ وہاں پر اونچائی اور نیچائی کا ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ نہ بھائی نہ، اگر کوئی اونچا بیٹھا ہے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے بیٹھنے والے کو کیڑے مکوڑے، وہ ایک تقدس ہے، ایک ادب ہے، ایک محفل کا حسن ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اوپر بیٹھنے والا اس لیے اونچا ہے اگر وہ نیچے والوں کو اپنے دل میں بسائے ہوئے، ورنہ اونچا بیٹھنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر آپ اونچے بیٹھ کر نیچے والوں کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں، نیچے والے آپ اس سے بھی اونچا لے جائیں گے، اور اگر آپ نے نیچے والوں کو بھول دیا، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کون ہیں۔ خدا را اگر آستانوں کو آباد کرنا ہے، اپنے ڈیروں کو آباد کرنا ہے، اپنی بیٹھکوں کو آباد کرنا ہے، انسانیت سے محبت کرنا سیکھے، انسانیت سے پیار کرنا سیکھے، اور یہی حضور خواجہ عالم کا درس ہے، یہی ہمارے پیشوا کا درس ہے۔ آپ نے اس دھرتی میں جب بھی اپنی زبان اقدس کو فقر کے حساب سے کھولا، میرے سامنے تمام احباب موجود ہیں، ان کی ایک ایک زبان اس بات کی گواہی دے گی، آپ نے محبت کا درس دیا، آپ نے انسانیت کے پیار کا درس دیا، آپ نے انسانیت سے وفا کا درس دیا۔ خدا را آج تہیہ کریں، جس طرح یہ خواجگان کی شمع روشن ہوگی، یہ محبتوں کی شمع ہے، یہ پیار کی شمع ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ان مسالک کی آڑ میں آ کر ہم بھول گئے کہ ہم سب انسان بھی ہیں، ہم سب انسان بھی ہیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں۔ ایک گھر میں اگر 4 بھائی رہتے ہوں، ہر بھائی کا خیال ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چاروں بھائی ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، خیال کا نہ ملنا اور بات ہے۔ کوئی شیعہ ازم کا خیال رکھتا ہے، کوئی دیوبندی ازم کا خیال رکھتا ہے، کوئی بریلوی ازم کا خیال رکھتا ہے، کسی کے اندر سنیت کا جذبہ ہے، وہ اس کے اپنے اپنے خیال ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے عقیدے کا کسی اور کے عقیدے پر بمباری شروع کر۔ اپنے عقیدے کو دکھاؤ، خوبصورت بناؤ۔ اگر تمہارا عقیدہ کسی کو پسند آ گیا، خدا کی قسم تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لوگ تمہیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے۔ خواجگان نے کیا کیا؟ خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری نے کیا کیا؟ آپ نے ہندوستان میں آ کر دیکھا کہ ہندوؤں کو پسند کیا ہے، یہ جو سما ہوتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے، آپ نے دیکھا ہندوؤں کو تو سما بڑی پسند ہے، ان کو تو تبلے اور واجے پر جو ہے نا سارے ان کا دین کھڑا ہے۔ آپ نے جو اس تبلے اور واجے کا ایک رنگ لے کر ہندوؤں کے دلوں پر وہ وار کیا کہ جو بھجن گاتے تھے وہی ہندو آپ کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی پر محمد محمد کر رہے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ساری محمد کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیار کی ہے، ان کے سلوک کی ہے، ان کے حسن کی۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ لوگوں نے صحیح طور پر سمجھنا ہے تو حضور کی امت اور خدا کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے۔ میں اختتام حضور کی اس حدیث سے مبارکہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جنت میں 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی؟ بعض جگہوں پر 130 کا حصہ بھی آیا ہے۔ جو بھی آپ کر لیں، جنت میں 130 صفحے ہوں گی، اور حضور نے فرمایا اس میں سے 70 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ کتنی صفحے؟ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کے دلوں میں سے انسانیت کی نفرت نکل جائے۔ کتنی صفحے؟ ذرا غور کریں، اگر 70 صفحے حضور کی امت کی ہیں تو باقی 50 کس امت کی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا آج ہم ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ صرف ہم نے جنت میں جانا ہے، صرف ہمارا مسلک جنت میں جائے گا۔ سنی کہتے ہیں صرف میں جاؤں گا، دیوبندی کہتے ہیں نہیں صرف میں جاؤں گا، بریلوی اور اہل حدیث کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا 130 صفحے، اس میں 70 میری امت کی، تو ثابت ہوا باقی 50 صفحے کسی اور امت کا حصہ بھی ہے۔ جنت میں صرف ہم نہیں ہوں گے، اگر صرف ہم ہوتے حضور فرماتے ساری میری امت ہوگی۔ فرمایا 130 میں سے کتنی صفحے؟ 70، ثابت ہوا 50 تو اور ہوں گے۔ اور اگر کل جنت میں ان کو ایک ساتھ دیکھنا ہے، آج کیوں نفرت کرتے ہیں؟ آج کیوں نفرت؟ اپنا کردار اچھا بناؤ، وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر تمہارے مسلک میں آ جائے، بجائے اس کے کہ ان کو نفرتوں کی نگاہ سے دور کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر تم لوگ کسی کو دھوکہ دیتے ہو، کسی کو یہ مت سمجھنا کہ تم نے اس کو بے وقوف بنا دیا،
مولا علی پاک کا فرمان، یہ بات سمجھنا تم نے اس کو، سوچنا یہ کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا، اس کو تم پر کسی کو دھوکہ دو، یہ نہ سوچنا کہ ہم نے اس کو بے وقوف بنا دیا، سوچنا وہ بیچارہ تم پر اعتبار کتنا کرتا تھا۔ یہ ہے انسانیت کا پیار، یہ ہے انسانیت کی محبت، اور یہ ہے حضور خواجہ عالم کا درس۔ خانقاہ تب تک روشن ہے جہاں تک محبتوں کی شمع روشن ہے، جب تک پیار کی شمع روشن ہے، اور یہی حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے، اچھے نظریے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اچھے کردار کی ضرورت ہے، تحمل، صبر اور بردباری کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آج کی اس رات کا صدقہ، آج کی اس پیاری رات کا صدقہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایوان میں 3-4 شناخواں موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ان کو میں ٹائم دوں گا اس تقریب کے بعد۔ ابھی میں علی جبار، غلام حیات، اللہ رتا سامنے آئیں، ذکر حضور خواجہ عالم کریں، اور تاکہ یہ شمع روشن کی جائے اور یہ رسم ادا ہو، تاکہ ہمارے جو مہمان ہیں، ہم نے پہلے کہا ہے کہ وقت کی پابندی ضروری ہے میرے بھائی، آج بربادی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی چھوڑ دی ہے۔ وقت پہ ایک چیز کا اختتام اور آغاز کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ اس سے برکت پیدا کرتا ہے۔ تو آپ تینوں مل کر